حضور نے فرمایا گناہ کی وجہ سے بندہ رزق سے محروم ہو جاتا اور ان گناہوں کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے بہترین طریقہ استغفار ہے. استغفار کثرت سے پڑھا کریں، حالات ٹھیک ہو جائیں گے جو بھی پریشانیاں ہیں، کیونکہ حالات ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے خراب ہو چکے ہیں. صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ له من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جس بندے نے استغفار کو لازم رکھا، استغفار کو تھام لیا، اللہ تعالیٰ اس کی ہر پریشانی کو حل کر دے گا، ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا. اللہ تعالیٰ ان اطراف سے رزق دے گا جن اطراف سے بندے کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. استغفار کی کثرت کریں. مرد حضرات بھی استغفار پڑھا کریں، خواتین بھی استغفار پڑھا کریں. یہ کسی پیر کسی بزرگ کا بتایا ہوا وظیفہ نہیں ہے، یہ صادق المصدوق شخصیت کا بتایا ہوا لا ریب اور ٹھوس حل ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. استغفار کیوں نہیں پڑھتے؟ کثرت سے پڑھا کریں. کتنی مرتبہ پڑھیں؟ 100 مرتبہ نہیں، کثرت سے. 200 مرتبہ نہیں، کثرت سے. کتنا مرتبہ؟ کثرت سے پڑھا کریں. جتنا پڑھ سکتے ہیں، جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا ہی حالات جلدی بدلیں گے. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا حضرت گناہوں کی وجہ سے بڑا پریشان ہوں، کوئی حل بتا دیں. آپ نے فرمایا کہ آپ استغفار کثرت سے پڑھا کریں. 2-4 بندے اور آئے، کہنے لگے حضرت ہمارے علاقے میں بارش نہیں ہو رہی، لوگ پینے کے پانی کو ترس رہے ہیں، کیا حل ہے؟ فرمایا استغفار کثرت سے پڑھا کریں. اگلا بندہ آیا، کہنے لگا حضرت مالی تنگی ہے، فرمایا استغفار کثرت سے پڑھا کریں. ایک اور بندے نے کہا کہ حضرت اولاد نہیں ہے، فرمایا استغفار کثرت سے پڑھا کریں. ایک اور بندے نے کہا کہ حضرت باغات ہیں، درختوں کو پھل نہیں لگتے، فرمایا استغفار کثرت سے پڑھا کریں. ایک بندے نے عرض کیا کہ حضرت جو بندہ بھی آتا ہے آپ ہر مسئلے کا حل استغفار بتاتے ہیں، اس کے علاوہ بھی کوئی مسئلے کا حل ہے؟ ہر بندے کو آپ استغفار بتاتے ہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ میں تو نہیں بتاتا، یہ تو اللہ نے بتایا ہے، اللہ نے بتایا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا قول قرآن مجید میں مذکور ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. میں نے کہا اپنی قوم سے کہ استغفار پڑھا کرو، رب سے معافی مانگو، رب مغفرت کرنے والا ہے. گناہوں سے پریشان، استغفار پڑھو، رب مغفرت کرنے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا، تم پر موسلادھار بارش برسا دے گا. استغفار کے نتیجے میں بارشیں برستی ہیں. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ تعالیٰ تمہارے اموال میں اضافہ کر دے گا. قرآن کی ٹھوس حقیقت ہے، انکار نہیں کیا جا سکتا کہ استغفار کی وجہ سے اموال میں اضافہ ہوتا ہے. وَبَنِينَ، اولاد میں اضافہ ہوگا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اللہ تمہارے لیے باغات بنا دے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے اللہ نہروں کا انتظام کر دے گا. استغفار کثرت سے پڑھا کریں، مسائل حل ہو جائیں گے. جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیا کریں. چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں، دکان پہ بیٹھے ہوئے پڑھ سکتے ہیں. گھروں کے اندر خواتین جو فضول باتوں میں کئی گھنٹے ضائع کرتی ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ فقط رونے سے کام نہیں بنتا کہ حالات ٹھیک نہیں ہو رہے، تو بجلی کا بل زیادہ آ گیا ہے، تو فلاں مسئلہ ہے، تو بچہ بیمار ہے. یہ دوسروں کو دل کا دھکڑا سنانے سے مسئلے حل نہیں ہوتے. دوسروں کے سامنے اللہ کا شکوہ کرنے سے پریشانیاں ختم نہیں ہوتی. اللہ کو منانے سے مسائل حل ہوں گے، کیونکہ مسائل اوپر سے آتے ہیں. وہ جہاں سے مسائل آتے ہیں ادھر ہی رجوع کرنا چاہیے. لہٰذا استغفار پڑھا کریں، مسائل حل ہو جائیں. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کہیں سفر پہ تشریف لے گئے. ایک شہر میں
रात गुजारनी थी। उस शहर में उनके जानने वाले कोई नहीं थे। एक मस्जिद में लेट गए कि चलो यहीं पे रात गुजार लूँगा, लेकिन इशा की थोड़ी देर बाद मस्जिद के खादिम ने कहा कि मैंने मस्जिद बंद करनी है, तो लिहाजा आप बाहर अपने लिए कोई इंतज़ाम कर लें। इमाम अहमद बिन हम्बल ने सोचा कि मैं क्या करूं। बाहर गए तो मस्जिद के दरवाजे के करीब एक नानबाई था जिसने तनूर लगाया हुआ था, रोटियां बेच रहा था। तो ये वहां जाके बैठ गया। हम बैठ गए, सर्दी का मौसम था, तनूर की गर्मी में सोचा कि चलो मैं यहीं बैठ जाऊंगा। जब ये तनूर काम बंद करके जाएगा तो तनूर की गर्मी तो होगी, तो मैं यहीं पे ही बैठे बैठे रात गुजार लूंगा, कम से कम सर्दी से तो बचा रहूंगा। लेकिन इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने देखा कि वो नानबाई रोटियां लगा रहा था, मुसलसल इस्तिग़फ़ार पढ़ रहा था, रोटियां लगा रहा था, बेच रहा था, इस्तिग़फ़ार कसरत से पढ़ रहा था। तो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे पूछा कि आप ये इस्तिग़फ़ार इस कदर ज़्यादा क्यों पढ़ते हैं? तो उसने जवाब दिया कि इसलिए पढ़ता हूँ कि इस्तिग़फ़ार मेरे तमाम मसलों का हल है। जब भी कोई चाहत होती है इस्तिग़फ़ार पढ़ता हूँ, अल्लाह मेरी हर चाहत को पूरा कर देता है। बस एक चाहत अभी तक बाकी है कि मेरी चाहत है, बगदाद में एक बहुत बड़े आलिम हैं इमाम अहमद बिन हम्बल, मेरी चाहत ये कभी उनसे मुलाकात हो जाए, कभी उनसे मुलाकात हो जाए। इमाम अहमद बिन हम्बल ने फरमाया कि मुबारक हो, आपकी ये चाहत भी पूरी हो गई। इस्तिग़फ़ार कसरत से पढ़े, मामूल बनाए, छोटे बच्चे बड़े, घर की ख़वातीन घर का काम काज करते हुए इस्तिग़फ़ार पढ़ा करें। अच्छा ज़माना था, सुभान अल्लाह। एक खातून दूसरी खातून से कहने लगी, बहन इधर मेरी 8 रोटियां पक गईं, उधर मेरा एक पारा मुकम्मल हो गया। 8 रोटियां पक गईं तो उधर एक पारा मुकम्मल हो गया। तो अगली खातून ने कहा कि इधर मेरे घर का सालन पक गया, उधर 1000 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह का विरद मुकम्मल हो गया। और खाना पकाते वक्त, सालन बनाते वक्त ये ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र, कुरान मजीद की तिलावत चल रही होती थी, तो फिर खाने में भी बरकत होती थी, घर में भी बरकत हुआ करती थी। इस्तिग़फ़ार कसरत से पढ़े। दूसरी चीज़